ویلکم ٹو ہیلتھ فزیو اسٹڈی آف الیکٹرولائٹس۔ اس ٹاپک کو 2 لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے۔ یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں۔ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں پائے جانے والی معدنیات ہیں۔ اگر انسانی جسم میں ان الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ یہ الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں اور انسانی جسم میں کون سے الیکٹرولائٹس پائے جاتے ہیں، اور اگر ان الیکٹرولائٹس کی انسانی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب آج کے ٹاپک کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ الیکٹرولائٹس آف باڈی، انسانی جسم کے الیکٹرولائٹس یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ الیکٹرولائٹس آر منرلز in your blood and other body fluids that carry an electric charge۔ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں پائی جانے والی معدنیات ہیں، یعنی کہ آپ ان کو الیکٹرولائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو منرلز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ منرلز کا یہ لفظ ہم نے وٹامنس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ ان الیکٹرولائٹس پر مثبت اور منفی برقی چارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں تو ان میں شامل ہے خون، یورین، ٹشو اور باقی باڈی فلوئڈز۔ الیکٹرولائٹس افیکٹ دا اماؤنٹ آف واٹر ان یور باڈی، دا ایسیڈیٹی آف یور بلڈ، پی ایچ، یور مسل فنکشن اینڈ ادر امپورٹنٹ پروسیسز۔ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں پانی کی مقدار، خون کی تیزابیت یعنی کہ خون کی ایسیڈک پی ایچ اور خون کی بیسک پی ایچ، اس کے علاوہ عضلات کے کام اور دیگر اہم عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ یعنی کہ اگر الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں تیزابیت کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں یا پھر ان کی پی ایچ کم ہو جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ بہت ساری اشیاء کے اوپر متاثر ہوتا ہے۔ You lose electrolytes when you sweat. You must replace them by drinking the fluid۔ جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو پسینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ اس پانی کے اخراج کے ساتھ بہت سارے الیکٹرولائٹس انسانی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمی کو آپ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر اگر گرمیوں کی بات کی جائے تو اس میں انسانی جسم میں تقریباً 90% پانی پسینے کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ تو اس کمی کو آپ مختلف مشروبات جیسا کہ پانی، دودھ اور پھلوں کے شربت وغیرہ سے آپ ان الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ کامن الیکٹرولائٹس انکلوڈ، عام طور پر الیکٹرولائٹس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر کیلشیم۔ یہ دودھ میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ دودھ یا پھر دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلورائڈ۔ یہ نمک اور ٹماٹر میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے میگنیشیم۔ یہ زیادہ تر سبز پتوں والی سبزیاں جیسا کہ پالک وغیرہ میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے فاسفورس۔ یہ زیادہ تر خشک میوہ جات جیسا کہ اخروٹ، مونگ پھلی، چلگوزہ ان میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے پوٹاشیم۔ یہ زیادہ تر کیلے میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان میں
پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ کیلے اور دودھ کا ایک اچھا سا جوس بنا کے ان الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے سوڈیم، جو کہ عام طور پر ہمارے نمک میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ الیکٹرولائٹ بیلنس، کیا انسانی جسم میں الیکٹرولائٹس کا توازن میں رہنا ضروری ہے یا پھر نہیں ہے، اور انسانی جسم ان الیکٹرولائٹس کو کس طرح سے توازن میں رکھتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں پائی جانے والی معدنیات ہیں اور ان پر مثبت یا پھر منفی برقی چارج ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم میں یہ مثبت یا منفی چارج حد سے زیادہ بڑھ جائے یا پھر کم ہو جائے تو دونوں صورتوں میں ہی الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار نہیں رہے گا۔ جب یہ توازن برقرار نہیں رہے گا تو انسانی جسم بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پائے گا اور بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ انسانی جسم کس طرح سے ان الیکٹرولائٹس کو توازن میں رکھتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن میں یہ الیکٹرولائٹس انسانی جسم میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ بیلنس اور سالٹ بیلنس is necessary in controlling fluid movements within the body۔ الیکٹرولائٹس بیلنس یا پھر نمکیات کا توازن، یہ انسانی جسم کے اندر فلوئڈ کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسانی جسم میں یہ الیکٹرولائٹس صحیح طرح سے کام کریں گے، یعنی کہ ان کا توازن اگر برقرار رہے گا تو ہی انسانی جسم میں پائے جانے والا جو فلوئڈ ہے وہ صحیح طرح سے حرکت کر پائے گا، اور اگر الیکٹرولائٹس ہی امبیلنس ہے، یعنی کہ وہی توازن میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیسے فلوئڈ جو ہے وہ حرکت کرے گا؟ تو ظاہری سی بات ہے پھر تو کسی نہ کسی بیماری نے جنم ہی لینا ہے۔ مزید آگے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ Salts are lost in perspiration, urine, feces and may be lost excessively in diarrhea, vomiting and sweating۔ یہ جو نمکیات جن کا ہم نے ابھی یہ ذکر کیا ہے کہ الیکٹرولائٹس یا پھر نمکیات، یہ پسینے کے ذریعے پیشاب پخانے میں بآسانی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بار بار یورین کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وامٹنگ یعنی کہ قے کا آنا، اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ نمکیات کم ہو جاتے ہیں۔ ڈائریا اور پسینہ، ان تمام بیماریوں میں بھی انسانی جسم سے نمکیات بہت تیزی سے خارج ہوتے ہیں۔ سوڈیم is the most important electrolyte in maintaining electrolyte balance۔ الیکٹرولائٹس کے توازن کو برقرار رکھنے میں سوڈیم سب سے اہم ترین الیکٹرولائٹ ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے کھانے کے نمک میں پایا جاتا ہے۔ Regulating the balance between sodium input and output is an important renal function۔ سوڈیم کا انپٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان توازن کو منظم کرنے اصل میں یہ گردوں کا اہم ترین کام ہے۔ آخر میں ایک سادہ سی مثال سے یہ سوڈیم کے انپٹ اور آؤٹ پٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوراک میں نمک کا مقدار زیادہ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ انسانی جسم میں سوڈیم کا لیول بڑھ جائے گا، یعنی کہ اس کی انپٹ زیادہ ہو جائے گی، جبکہ انسانی جسم کو اتنے سوڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تو اس کے جسم سے، خاص طور پر اگر ہم گردوں کی بات کریں، تو اگر وہ گردوں کے رستے یعنی کہ یورین کے رستے سے صحیح طرح سے خارج ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ انسانی جسم میں سوڈیم کا انپٹ اور آؤٹ پٹ دونوں ہی برابر ہو جائیں گے۔ اور اگر انسانی جسم میں اس کے گردے صحیح سے کام نہیں کر پا رہے
اور وہ سوڈیم کو صحیح سے خارج نہیں کر پا رہے، تو ایسی صورت میں سوڈیم کا لیول یعنی کہ یہ الیکٹرولائٹ انسانی جسم میں بڑھ جائے گا، اور جب اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی تو پھر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسانی گردے اس سوڈیم کے لیول کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسڈ بیس بیلنس، کیا انسانی جسم میں تیزابیت اور الکلی کا توازن میں رہنا ضروری ہے یا پھر نہیں ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسڈ بیس بیلنس is the part of human homeostasis, concerning the proper balance between acids and bases, also called body pH۔ ایسڈ بیس بیلنس انسانی ہومیوسٹیسس کا ہی حصہ ہے۔ اس میں تیزابیت اور الکلی ان دونوں کا توازن میں رہنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایسڈز اور بیسز کے درمیان میں توازن ہی اصل میں انسانی جسم کی پی ایچ ہے، اور اسی کو انسانی جسم کی پی ایچ کہا جاتا ہے۔ The body is very sensitive to its pH level, so strong mechanism exists to maintain it۔ انسانی جسم اپنے پی ایچ کے لیے بہت ہی زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے اسے برقرار رکھنے کے لیے مضبوط قسم کے میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی جسم میں مضبوط میکانزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ Outside the acceptable range of pH, proteins are denatured and digested. Enzymes lose their ability to function and death may occur۔ انسانی جسم میں پی ایچ کا برقرار میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسانی جسم کی پی ایچ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا پھر کم ہو جائے تو دونوں صورتوں میں ہی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسا کہ پروٹینز ان کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی یا پھر وہ خود ہی ہضم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ انزائمز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور انزائم صحیح طرح سے کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور ایسی صورت میں پہلے خلیوں کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد انسانی جسم کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ The body acid base balance is tightly regulated by buffering system of our body۔ سب سے پہلے بفرنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بفرنگ سسٹم یہ ایک ایسا نظام یا پھر سلوشن کو کہا جاتا ہے جو کہ پی ایچ کو تبدیل کرنے کے خلاف کام کرتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سلوشن ہے، اور وہ سلوشن بالکل توازن کی حالت میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس سلوشن میں مزید ایسڈ کو ڈال دیں تو ایسی صورت میں یہ بفرنگ سسٹم اس کی ایسڈک لیول کو بڑھنے سے روکے گا، اور اسی طرح اگر ہم اس سلوشن میں بیسس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو بھی یہ بفرنگ سسٹم اس کے خلاف کام کرے گا اور اس کو توازن میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلائیڈ کی۔ انسانی جسم کے اندر ایسڈ بیس بیلنس کو انسانی جسم کے بفرنگ نظام کے ذریعے مضبوطی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ Arterial blood must be kept at a pH of 7.35 to the 7.45۔ انسانی خون کی دو ایک قسمیں ہیں، ایک ہے شریانوں والا خون اور دوسرا ہے وریدوں والا خون، لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں شریانوں کے خون کی۔ تو شریانوں کے خون کو 7.35 سے 7.45 کی پی ایچ پر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تیزابیت بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر اس سے کم ہو جائے یعنی کہ 7.35 سے کم ہو جائے تو پھر الکلی کی صورت بڑھنے لگتی ہے۔ تو یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریانوں کے اندر دوڑنے والا جو خون ہے اس کی پی ایچ 7.35 to the 7.45 ہونی چاہیے۔ When the pH rises above 7.45 or falls below 7.35, the quickest way, less than 1 second,
that blood pH is adjusted by buffering system of our body. जब pH 7.45 से ऊपर बढ़ने लगे या फिर 7.35 से नीचे आने लगे तो दोनों सूरत में हमारे जिस्म के बफरिंग निज़ाम के ज़रिए खून का pH एडजस्ट करने का एक तेज़ तरीन तरीक़ाकार है और इस तरीक़ाकार में सिर्फ 1 सेकंड या फिर इससे भी कम वक्त का टाइम लगता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो खून गर्दिश कर रहा है उसकी pH बरकरार हो जाती है। There are 3 important buffer systems in our body. इंसानी जिस्म में 3 अहम तरीन बफर सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरे नंबर पर है फॉस्फेट बफर सिस्टम और तीसरे नंबर पर है प्रोटीन बफर सिस्टम। इन तमाम निज़ामों को हम आने वाली स्लाइड में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसानी जिस्म में किस तरह से काम करते हैं। पहले नंबर पर है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है, ये हम इस स्लाइड को रीड करके जानने की कोशिश करते हैं। द बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम is an important buffer system in the acid-base homeostasis of living things, including humans. बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम तमाम तरह के जानदारों जैसा कि जानवर, पौधे और इंसान वगैरह, इन तमाम जानदारों के एसिड बेस होम्योस्टेसिस में एक अहम तरीन बफरिंग सिस्टम है। एज अ बफर it tends to maintain a relatively constant plasma pH and contract any force that would alter. बफर के तौर पर ये निस्बतन मुस्तकिल प्लाज्मा pH को बरकरार रखता है और इसको बरकरार रखने में अपना अहम तरीन किरदार भी अदा करता है और किसी भी ऐसी कुव्वत का मुकाबला करता है जो कि बदल जाने की हैसियत या फिर सलाहियत रखती हो। ये उसको बदलने से रोकता है और मतवाज़न रखने की हर तरह से कोशिश करता है। सेकेंड इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। आपने इस सिस्टम को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करनी है। द फॉस्फेट बफर सिस्टम ऑपरेट्स इन द इंटरनल फ्लूइड ऑफ आवर सेल्स। फॉस्फेट बफर सिस्टम ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड में काम करता है। इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों के अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड पाया जाता है जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरनल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। ये फॉस्फेट बफर सिस्टम इन खुलियों के अंदर इस पाए जाने वाले फ्लूइड में काम करता है। मज़ीद इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। दिस बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ dihydrogen phosphate ions as a hydrogen ion donor and hydrogen phosphate ions as a hydrogen ion acceptor. ये बफर सिस्टम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस जिसका फार्मूला है H2PO4 नेगेटिव इस पर मुश्तमिल है। बतौर हाइड्रोजन आयन डोनर ये तेज़ाब और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस HPO4 जिसकी पावर है 2- इसको बतौर हाइड्रोजन आयन ये कबूल करता है। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये ऐसा बफर सिस्टम है जो कि डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस पर मुश्तमिल होता है और अगर ये डोनर यानी कि देने वाला है तो फिर ये एसिड है और अगर ये लेने वाला है तो फिर ये बेस है। If additional hydrogen ions enter the cellular fluid, they are consumed in the reaction with HPO4 2-। अगर अजाफी हाइड्रोजन आयन खुलिये के फ्लूइड में दाखिल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में HPO4 के साथ रद्द अमल में ये इस्तेमाल होते हैं। If additional hydroxide ion enter the cellular fluid, they react with H2PO4 and maintain the pH level. अगर अजाफी हाइड्रोक्साइड आयन सेल के
یعنی کہ خلیے کے اندر پائے جانے والے فلوئڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں H2PO4 کے ساتھ رد عمل یہ ظاہر کرتے ہیں اور پی ایچ کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ تھرڈ از پروٹین بفر سسٹم۔ اس نظام کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The protein buffer system is the most important and widely operating buffer in the body fluid. پروٹین بفر سسٹم انسانی جسم کے فلوئڈ میں سب سے اہم اور وسیع پیمانے پر کام کرنے والا بفر ہے۔ An example of a protein buffer is hemoglobin. پروٹین بفر کی ایک اہم ترین مثال ہیموگلوبن ہے۔ ہیموگلوبن کیا ہوتی ہے؟ ہیموگلوبن اصل میں پروٹین ہے جو کہ انسانی خون کے سرخ ذرات یعنی کہ خون کے سرخ خلیوں میں پائی جاتی ہے، اور ہیموگلوبن کا اہم ترین کام آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا ہے۔ پروٹین مالیکیولز possesses basic and acidic groups which act as hydrogen ions acceptor or donor respectively if hydrogen ion is added or removed. پروٹین کے مالیکیولز میں ایسڈک اور بیسک یعنی کہ دونوں طرح کے گروپس موجود ہوتے ہیں جو کہ بالترتیب ہائیڈروجن آئنز کو قبول کرنے والے یا پھر ان ہائیڈروجن آئنز کو دینے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب ہم ان کے اندر اگر ہم ہائیڈروجن آئنز شامل کریں یا پھر ہم وہاں سے ان کو ہٹا دیں، تبھی یہ ایکسیپٹر اور ڈونر کا کام کریں گے۔